بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اراکین پریس، آپ کا بہت شکریہ. کچھ چیزیں ہیں جن پہ فوری طور پہ بات کرنی ضروری تھی، تو اس مقصد کے لیے آپ کو زحمت دی ہے. اس وقت پاکستان ریلوے، میں نے پہلے بھی کہا ہے ریپیٹڈلی، خاصی بڑے مالی بحران کا شکار ہے، جس کی بنیادی وجہ پرائس ہائیک، جو آئل پرائس ہائیک ہے، اس نے ہمارے بجٹ کو الٹا کے رکھ دیا. اور اس کے بعد اس سیلاب کے نتیجے میں 7 ارب روپیہ جو کمانا تھا وہ نہیں کمایا جا سکا، کیونکہ آپریشن بند ہو گیا تھا. اور اس کے بعد کئی 100 ارب کا ہمارے انفراسٹرکچر کو لاس، جس میں سے فوری ضرورت 40 ارب روپے کی ہے ریلوے کو، جس کا PC1 بنا کے ہم نے بھیجا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے وہاں بھی مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو ابھی تک نہ تو 40 روپے ملے ہیں 40 ارب میں سے، اور نہ ہی 7 ارب کا جو ریونیو لاس تھا اس میں سے ہم کوئی پیسہ لے سکے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ پر بھی بہت زیادہ مالی دباؤ ہے اس وقت. تو میں یہ ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ریلویز کو اپنی پینشنز اور سیلریز کی ادائیگی میں رکاوٹ آ رہی ہے اور ڈیلیز آ رہے ہیں. لیکن یہ میں ذرا نقطہ واضح کر دوں، ظاہر ہے آپ کو تو یہ پتہ ہے جو بیٹ رپورٹرز ہیں، لیکن عوام الناس کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ یہاں 5 شیڈول ہیں تنخواہ کے. سب کو تنخواہ پہلی کو نہیں ملتی ہے، پہلی 5 10 15 25، اور یہ ایک عرصے سے ہے. یعنی جس کو پچھلے ماہ کی 25 کو ملے گی، اس کو 30 دن بعد پھر اگلے 25 تاریخ کو ملے گی. تو 5 شیڈولز ہیں پاکستان ریلویز میں، جو ساتھ ساتھ ہم ریلیز کرتے ہیں. تو ان 5 میں سے 3 شیڈول کی ادائیگی ہو چکی تھی، اور 15 اور 25 میں جو تنخواہیں ملنی تھی ان کی ادائیگی بدقسمتی سے رکی ہوئی تھی، پیسے ہی نہیں تھے. ہم نے 1 ارب 24 کروڑ روپے جو تھے وہ بھی دینے تھے، جو آخری 2 شیڈول رہ گئے تھے. 93 کروڑ روپے ریلیز ہو گئے ہیں، اور 31 کروڑ روپے کل ریلیز ہم کر دیں گے انشاءاللہ. تو یہ ادائیگیاں تو ساری ہو جائیں گی. افسران کو بھی 20 تاریخ کو جا کے تنخواہ ملی ہے. تو بہرحال اس وقت ہم ایک فائنینشیل کرائسس کو فیس کر رہے ہیں، مگر ہم نے ہمت نہیں ہاری. اور آپ جانتے ہیں کہ مختلف انیشیٹو جو ہیں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، جیسے گرین لائن ہے. گرین لائن جو ہے وہ ہمیں توقع ہے کہ اگلے 10-8 دن میں وہ پک اپ کر جائے گی انشاءاللہ، اور اس کے نتیجے میں ریلویز کو اچھا ریونیو مل جائے گا. اس میں کچھ بچت بھی ہوگی، ہمیں اچھی بچت ہوگی انشاءاللہ. اس کے علاوہ 2500 دکانیں کرائے پہ نہیں چڑھائی ہوئی تھی، 2600 شاپس پورے نیٹ ورک پہ. سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آ گیا تھا، وہ آرڈر ریلوے کو روکتا ہی نہیں تھا کہ آپ دکانیں کرائے پہ نہ چڑھائیں. اللہ ماشاءاللہ آرڈر پڑھنے کی کسی نے زحمت ہی گوارا نہیں کی ہوئی تھی، اور انہوں نے ماشاءاللہ نہ پڑھ کے اپنا کروڑوں کا لاس کیا ہوا تھا. بہرحال اس کو دیکھا. اب تو خیر سپریم کورٹ سے بھی مہربانی کی، انہوں نے اجازت دے دی ہے، لیکن دکانوں کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں تھی. اور آپ بیٹ رپورٹرز ہیں، میرا خیال آپ میں سے بھی کسی کو یہ بات نہیں پتہ تھی. تو بہرحال وہ اب ہم نے اس کے ٹینڈر وینڈر کیے ہیں، کل اس پہ میٹنگ کی ہے. اس پہ مناسب پریمیم بھی ہم ڈیمانڈ کریں گے، کرایہ بھی ریزنیبل ہوگا. ایگریکلچر کی جو ہماری ایگریکلچرل لینڈز ہیں ان کو بھی دوبارہ دینا ہے، کیونکہ کانٹریکٹ تقریباً مکمل ہو گئے ہوئے ہیں. تو 1 سال میں اس شارٹ ٹرم لیز سے 2.5 سے 3 ارب روپے جو ہیں وہ ہمیں آ سکتے ہیں. اگلے 2-1 ہفتے میں اس کی اسیسمنٹ مکمل ہو جائے گی. اس لیے میں گنجائش دے رہا ہوں، وہ اسیسمنٹ ہر ڈویژن کرتا ہے، ہر ڈویژن اپنی اسیسمنٹ بھیجے گا، پھر ہیڈ کوارٹر میں اس کو ہم فائنل کریں گے کہ اتنا پیسہ آنا چاہیے. ہمارا ٹارگٹ ہے 3 بلین کا، 2.5 سے 3 ارب روپیہ شارٹ ٹرم لیز کے ذریعے اگلے 12 ماہ میں ریلوے کے خزانے میں انشاءاللہ آ سکتا ہے. اسی طرح ہم فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی جا رہے ہیں کہ ایک بوسٹر ڈوز، ایک جو بوسٹر ہے ڈوز، وہ ہمیں مل جائے، تھوڑا سا پیسہ مل جائے، تاکہ یہ جو گیپ ہے ہم کسی طرح ریونیو والا ایٹ لیسٹ یہ کور کر لیں، اور ہمارے جو ملازمین ہیں اور جو پینشنرز ہیں ان کے لیے ذرا آسانی پیدا ہو جائے. اس کے لیے ہم نے پورا اپنا کیلکولیشن پوری کر لی ہے، اور نیکسٹ ویک پہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کریں گے پھر جو بھی ہو سکا. اس کے علاوہ آپٹک فائبر، اس پہ ابھی منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اور ہمارا آپس میں تھوڑا ڈفرینس آف اوپینین ہے. اس پہ مین الحق صاحب سے میری بات ہوئی ہے، ہی از ویری کائنڈ. ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ریلویز کو حکومت اجازت دے کہ ہمارے ROW کے اندر
پرائیویٹ کمپنی جب آتی ہے لے کرنے کے لیے آپٹک فائبر تو وہ ریونیو شیئرنگ کرے ہمارے ساتھ, محض کرایہ نہ دے, تاکہ کوئی ریلوے کی بھی انکم بن جائے اور ہمارے لاسز کور ہوں نان کور بزنس کے ذریعے. اس کے علاوہ برانڈنگ میں آپ کل موجود تھے برانڈنگ کانفرنس میں. ہمیں توقع ہے کہ اگلے 45 سے 60 دن کے اندر یہ پروجیکٹ جو ہے اس کا فیز 1 اللہ نے چاہا تو مکمل ہو جائے گا, اور وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ریونیو آنا شروع ہوگا. ابتدا میں کم ہوگا, لیکن اگلے آنے والے سالوں میں اگر ہم اس راستے پہ کامیابی سے چل پڑے تو ریلویز کو برانڈنگ سے بھی کافی پیسے آیا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی بنیاد ہم رکھ جائیں گے. اب ایک جو تازہ ترین مسئلہ آ گیا ہے وہ ہے ڈیزل کے یہ جو 35 روپے بڑھ گئے ہیں. کرائے جو ہیں ریلویز کے وہ پہلے ہی کافی ہیں, تو ہمارا تو بالکل دل نہیں کرتا اس کو بڑھانے کو, لیکن جو ہمیں جھٹکا لگا ہے وہ ایک سال میں 5.5 ارب روپے کا. پہلے ہی ہمارا بل 20 ارب بڑھ گیا ہوا ہے ڈیزل کا, 18 سے 38 ارب ہو گیا تھا. اب یہ 5.5 ارب روپیہ اور ہم پہ یہ لوڈ ہو گیا ہے, تو یہ کدھر سے پورا ہونا ہے. اس لیے اس بات پہ ہم غور کر رہے ہیں. کل بھی ہم بیٹھے رہے ہیں رات 9 ساڑھے 9 بجے یہاں سے اٹھے ہیں کہ باقیوں نے تو خیر حد کر دیا ہے کہ جتنا اضافہ ہوا ہے وہ دگنا ٹرانسپورٹرز نے اضافہ کر دیا جو انفیئر ہے. لیکن اگر ریلوے نے اپنا کرایہ بڑھایا تو وہ اتنا ہی ہوگا ایگزیکٹ جتنا فائنینشیل امپیکٹ آیا ہمارے اوپر, شاید 7-8% ہو. ابھی اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں, ہم بچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. توقع یہ ہے کہ اگر رشیا سے تیل کی درآمد ہو گئی تو پرائسز نیچے آ جائیں گی, تو اس سے پھر لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی. اس کو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم 5.5 ارب کا جھٹکا سال کا برداشت کرنے کی ہمارے میں سخت سچی بات ہے نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ برداشت کیا تو پھر تنخواہیں اور سیلریز اور یہ پینشن دینا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ریلوے جو ہے وہ ایک, اور ریلوے PIA سول ایویشن شاید کوئی ایک آدھ محکمہ اور ہوگا جو کما کے اپنی پینشن اور سیلری میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اور ہمیں جو سپورٹ ملتی ہے ریلوے میں وہ جو شارٹ فال ہے جسے خسارہ کہا جاتا ہے وہ پینشن ہے. کچھ سیلریز میں باقی ہم نے کمانا ہے تو ہم نے تنخواہیں دینی ہے اور پینشن دینی ہے. یہ بات بڑی واضح سب کو پتہ ہونی چاہیے. سرکار ساری ادائیگی نہیں کرتی کیونکہ وہ آپ کہتے ہیں آپ کمانے والا ادارہ کماؤ. تو اب یہ کچھ ایسی پرابلمز آ گئی ہیں. کووڈ میں بھی سیٹ بیک آیا تھا, لیکن سیلاب میں بہت بڑا سیٹ بیک آیا ہے. بہرحال ہم نے ہمت نہیں ہاری, ہم اپنے راستے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ تو ہم پیسہ کمائیں گے نان کور بزنس سے, اور کچھ پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیسے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے تیل کی پرائس کو. لیکن یہ بات واضح ہو کہ یہ سارا کچھ 10-15 دن یا مہینے 2 مہینے میں نہیں ہوتا. آبویسلی اس کا جو اب آپ ایک کام شروع کرتے ہیں جیسے برانڈنگ والا کام ہے, تو ہم ایک دم سب کچھ برانڈنگ کے لیے نہیں دیں گے. پہلے ایک پائلٹ پروجیکٹ کریں گے, اس کی ٹیدنگ پرابلمز آتی ہیں, ان ٹیدنگ پرابلمز کو ہم دیکھیں گے, ان کو ایڈریس کریں گے, پھر اس سے ذرا اپنے سرکل کو وسیع کریں گے. تو یہ اسٹیپ وائز جو ہے مرحلہ وار ہم برانڈنگ کی طرف جائیں گے. اسی طرح یہ جو ہمارا ریئل اسٹیٹ ہے جس پہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ 5 سال کے لیے کر سکتے ہیں, اور اگر زیادہ کرنا ہے تو رولز بنائیں, اور رولز جو ہے وہ کیبنٹ اس کو اپروو کرے. رولز ہم بنا رہے ہیں, 7-8 دن میں وہ رولز ہم سبمٹ کر دیں گے. لیکن وہ رولز بن بھی گئے تو اگر آپ نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے اندر جانا ہے تو اس میں بھی بہت محتاط ہونا پڑتا ہے آپ کو کہ کوئی غلطی نہ ہو, پیپرا لاز کو فالو کیا جائے, شفافیت مینٹین ہو. وہ پھر لانگ ٹرم ہے, اس کی بنیاد تو ہم ضرور رکھ دیں گے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 6-7 ماہ میں کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ ہو سکے گا, مگر اس کی بنیاد رکھی جائے گی. اور جو بھی حکومت ہوگی انتخابات کے بعد جب یہ ٹرم پوری ہوگی اس کے لیے ایک آسانی ہوگی, ہم نے ان کو بیس فراہم کر دی ہوگی. کیونکہ جب آپ کام کرتے ہیں تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سارا کام میں نے کر کے جانا ہے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو آپ نے کام کچھ کر دینا ہے اور کچھ آپ نے بنیاد فراہم کرنی ہے اپنے بعد آنے والوں کے لیے, تاکہ نظام ریاستی اداروں کا چلتا رہے. یہ چند باتیں میں نے آپ سے کرنی تھی. آپ کا بہت شکریہ.